مختلف ڈیفینیشنز جو ہیں وہ آپ کو کتابوں میں ملیں گی. وہ تو یقیناً آپ نے پڑھ لی ہوں گی. کوئی کہتا ہے کہ جی جو خبر ہے وہ ایک روٹین سے ہٹ کے جو چیز ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں. کوئی کچھ کہتا ہے, کوئی کچھ کہتا ہے, لیکن بطور صحافی میں نے یہ دیکھا ہے کہ اب خبر کی جو ڈیفینیشن ہے اور ڈائنامکس ہیں وہ بدل چکی ہیں. کسی دور میں یہ ہوتا تھا کہ انسان اگر کتے کو کاٹ لے تو خبر ہے اور کتا انسان کو کاٹے تو خبر نہیں ہے. لیکن اب حالات معاملات بدل گئے. اب کتا بھی انسان کو کاٹے تو خبر ہے, کیونکہ انسان ارتقا کی اس جگہ پہنچ گیا جہاں اس کے لیے بڑی عجیب بات ہوگی کہ اگر اسے کوئی کتا کاٹ لے. سو خبر کی جو معنویت ہے, بینگ پریکٹیکل جرنلسٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ہر اطلاع جو آپ کے لیے حیران کن بھی ہو سکتی ہے اور مفید بھی ہو سکتی ہے اور جس کی آپ کو طلب بھی ہو سکتی ہے یا جس کی آپ کو ضرورت بھی ہو سکتی ہے یا نہ بھی ضرورت ہو اور آپ تک وہ چیز پہنچ جائے تو وہ آپ کے لیے معلومات کا ذریعہ بنے, وہ خبر ہے. اچھا, اس میں دو تین چیزیں ہیں. مثال کے طور پہ ہم اس طرح لیتے ہیں کہ ہم ایک اخبار لیتے ہیں, تو جب ہم اخبار خریدتے ہیں یا ہم کوئی چینل آن کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں کوئی کلیئر آئیڈیا نہیں ہوتا کہ ہم کیا پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں. ہم ایک اخبار لے لیتے ہیں کیونکہ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہ اخبار میں مختلف قسم کی انفارمیشنز اور مختلف قسم کی معلومات موجود ہوں گی. اسی طرح جب ہم کوئی چینل سوئچ کرتے ہیں, آن کرتے ہیں, تو ہم کوئی اسپیسیفک یہ نہیں ہمیں پتا ہوتا کہ ہم کیا دیکھنے جا رہے ہیں. ہمیں صرف یہ پتا ہوتا کہ ہم دیکھنے جا رہے ہیں جو ہمارے لیے انٹرسٹنگ بھی ہو سکتا ہے, نیا بھی ہو سکتا ہے اور معلومات آمیز بھی ہو سکتا ہے. تو اب جو موجودہ حالات میں جو خبر ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ ویسے تو اب آپ کے ہاتھ میں جو ڈیوائس ہے یا جس کو آپ موبائل کہتے ہیں, اس کے ہوتے ہوئے آپ کو کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے. ابھی میں ایک میڈیسن تلاش کر رہا تھا تو وہ بے شمار میرے سامنے ٹیبلٹس پڑی تھی, تو مجھے نہیں پتا تھا کہ کون سی ٹیبلٹ وہ ہے. تو میں نے کیا کیا کہ میں نے تمام ٹیبلٹس کو اٹھا کے اور ان کا پڑھنا شروع کر دیا نیٹ کے اوپر. تو اس سے مجھے پتا چلتا گیا کہ یہ جو ہے اس کا فارمولا جو ہے یہ کس بیماری کے لیے, یہ کس درد کے لیے ہے, یا کس پرپس کے لیے ہے. سو جو آپ کے ہاتھ میں یہ ڈیوائس ہے یہ اٹ سیلف ایک پوری دنیا ہے جو آپ کے ہاتھ میں آ گئی ہے. اور یہ سمجھ لیں کہ سائنس نے پوری دنیا ایک چپ میں جو ہے اکٹھی کر دی ہے. آنے والے دنوں میں آپ یہ دیکھیں گے کہ انسان خود ایک چپ میں کنورٹ ہونے جا رہا ہے اور آلموسٹ کنورٹ ہو چکا ہے. یہ ڈیوائس جو آپ کے ہاتھ میں, اگر یہ آپ بند بھی کر دیں, سوئچ آف بھی کر دیں, تب بھی آپ اس چپ کے ذریعے دنیا سے جڑے ہوئے ہیں. اور جو لوگ ہیں جو جہاں جہاں بیٹھے ہوئے جو اسے آپریٹ کر رہے ہیں وہ آپ کی ایکٹیویٹیز سے بھی واقف ہیں, وہ آپ کی آواز بھی سن رہے ہیں, وہ آپ کی موومنٹ بھی دیکھ رہے ہیں, وہ آپ کے ساری چیزوں سے واقف ہیں اور وہ جان رہے ہیں کہ آپ کہاں پہ ہیں. یعنی کہ اگر یہ آپ نے جیب میں اپنے یہ موبائل ڈالا ہوا ہے اور آپ اسے سوئچ آف کر کے کہیں پہ بھی چلے جائیں, تو یہ جو ایک ہمارے ذہن میں ہے نا کہ موبائل آف ہو گیا تو ہمارا کنیکٹیوٹی ختم ہو جاتی ہے, وہ نہیں ہوتی. وہ وہاں پہ موجود رہتی ہے جہاں پہ بھی اس کا مین سرور ہے اور جہاں پہ بھی ہے. یہ جو ابھی پچھلے دنوں ایک اسکینڈل بھی اٹھا تھا وہ یہی تھا کہ یہ جتنا بھی ڈیٹا ہے یہ اکٹھا ہو رہا ہے, یہ ایک اسرائیلی فرم ہے جس کے ہاتھ میں یہ ڈیٹا اکٹھا ہو رہا ہے, جس پہ بڑا شور مچا تھا کہ ہمارے بہت سارے سیکرٹس جو ہیں وہ اس کے پاس جا سکتے ہیں. خیر, یہ باتوں میں سے چونکہ بات نکل آئی تو میں نے اس لیے آپ سے کی. اب ایک جو صحافی ہوتا ہے وہ اخبار سے ہو, وہ ٹی وی سے ہو, وہ سوشل میڈیا کا ہو, وہ ویب چلا رہا ہو, وہ واٹس ایپ پہ ہو, وہ ہر وہ چیز سب سے پہلے خبر کا جو سٹینڈرڈ ہے نا وہ آپ خود اپنے لیے طے کرتے ہیں. لائک اگر ایک چیز آپ کے کانوں تک گئی اور وہ آپ کو سن کے آپ کے اندر محسوس ہوا کہ یہ بات آگے پہنچانی چاہیے کیونکہ اس سے بہت سارے لوگوں کو معلومات مل سکتی ہے یا ان کو آگہی حاصل ہو سکتی ہے یا ان کے لیے نئی ہو سکتی ہے یا ان کے لیے دلچسپی کا باعث ہو سکتی ہے, تو آپ اسے آگے کر دیتے ہیں. یہ مجھے نام نہیں کسی آ رہا یاد, وہ کسی کا مغربی مفکر کا, اس نے یہ بھی ایک جگہ کہا تھا کہ جو خبر ہے پہلے سب سے پہلے جو صحافی ہے اسے اٹریکٹ کرتی ہے, اس کے بعد وہ پھر اسے
آگے کرتا ہے. مثال کے طور پہ 10,000 چیزیں میں روزانہ اپنے ارد گرد دیکھتا ہوں, تو میں ساری چیزیں تو رپورٹ نہیں کرتا. میں سب سے پہلے, اب میری آواز آ رہی ہے؟ جی سر آ رہی ہے. اچھا, سب سے پہلے میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ کیا اتنی کارآمد اور مفید ہے کہ میں اسے فارورڈ کر سکوں, اور اس کو کا امپیکٹ جو ہے وہ کیا بنے گا اگر میں اسے فارورڈ کرتا ہوں. تو اس کے بعد میں 10,000 اپنی آنکھیں کھلی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد چیزوں کو ان میں سے چند ایک منتخب کرتا ہوں جو میں فارورڈ کرتا ہوں. تو خبر کے حوالے سے آپ نے جو بکس میں پڑھا ہے وہ آپ بے شک پیپر میں لکھنے کے لیے انہیں یاد کریں, لیکن میں بطور ایک پروفیشنل صحافی یہ سمجھتا ہوں کہ خبر کے 2 اسٹینڈرڈ ہیں. ایک یہ کہ سب سے پہلے وہ آپ کو اٹریکٹ کرے, آپ اس میں کوئی نیا پن یا انفرادیت یا اس میں کوئی یوٹیلیٹی یا اس میں کوئی ایسی چیز جس سے آپ سمجھیں کہ یہ میں اپنے آگے جو کنزیومر ہے اس کو دوں گا تو اس کو اس کا فائدہ ہوگا یا وہ اٹریکٹ ہوگا یا اسے کسی قسم کا بھی اس میں دلچسپی ہو سکتی ہے, وہ خبر کہلاتی ہے. اگر آپ اخبار اٹھا کے دیکھیں تو اخبار جو ہے وہ بے شمار خبروں کا مجموعہ ہوتی ہے اور مختلف سیگمنٹس کے حوالے سے اس کے اندر آپ کو خبریں ملتی ہیں, انفارمیشن ملتی ہے. انفارچونیٹلی پاکستان اور سب کانٹیننٹ کے اندر چونکہ ہم لوگ کنورٹڈ مسلمان ہیں تو ہمارے اندر پوجا کرنے کی اور دیوی دیوتاؤں کے آگے سر جھکانے کی ہمیں عادت ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے اخبارات اور ہمارا میڈیا ہی سیڈ اور شی سیڈ کے اوپر مبنی ہوتا ہے, جبکہ آپ باہر جائیں گے تو آپ کو ہیپننگ اور ایونٹس جو ہے ان کو خبر کے طور پہ آپ کو نظر آئے گا. مثال کے طور پہ عموماً جو باہر ہے وہاں موسم بہت بڑی خبر ہوتا ہے, آج بارش ہونی ہے, برف باری ہونی ہے, یہ ہونا ہے, وہ ہونا ہے. اور آپ دیکھیں کہ وہ ہمارے لیے وہ اتنا لیس انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے کہ وہ اخبارات میں کہیں سنگل لگی ہوتی ہے, اور ہم اخبار کو بھی اپنے ذہنی غلامی کے مطابق پروٹوکول وائز بناتے ہیں کہ لیڈ آرمی چیف کی ہوگی تو سپر لیڈ وزیر اعظم کی ہوگی, اس طرح کر کے. چاہے اب آپ صبح اخبار دیکھیے گا تو اس میں جو خبریں ہوں گی اس میں عمران خان نے کیا کہہ دیا, نواز شریف نے کیا کہہ دیا اور باقیوں نے کیا کہہ دیا. آج میں نے جو ایک ہلکی سی خبر ایسے میرے کانوں میں پڑی کہ شیخ رشید نے آج وفاقی کابینہ کے اجلاس میں کہا ہے کہ نومبر اور دسمبر میں آٹا مہنگا ہو سکتا ہے. میرے لیے یہ آج کی سب سے بڑی خبر ہے. اس سے کیونکہ کروڑوں لوگ جو ہیں متاثر بھی ہوں گے, یہ جب ان تک پہنچے گی بات تو کروڑوں لوگوں کے اوپر اس کا اثر بھی ہوگا, اور یہ براہ راست سوسائٹی کے اوپر اثر انداز ہونے والی بات ہے. لیکن چونکہ میں نے جیسے اب دوبارہ کہا کہ ہم اخبار یا چینل اس طرح بناتے ہیں کہ جس میں پروٹوکول وائز چیزوں کو دیتے ہیں, صدر, وزیر اعظم, آرمی چیف, گورنر, وزرائے اعلیٰ, اس طرح کر کے. تو جو میں موجودہ صحافت کو سامنے رکھ کے میں نے اب تھوڑی سی آپ کو تصویر کشی کی ہے. اب اگر آپ مجھ سے کوئی سوال پوچھنا چاہیں, کرنا چاہیں تو میں زیادہ بہتر انداز میں پھر آپ کو جواب دے سکوں. پارٹیسپینٹ آپ کوئی بھی سوال کر سکتے ہیں. فون سننا بھائی. اچھا, مجھے صرف رضی آپ کی آواز آ رہی ہے. جی السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام سر. بہت خوشی ہوئی آپ کو سن کر, اور آپ کا ایکسپیرینس جو ہے وہ آپ نے جو شیئر کیا اس کے حوالے سے آپ کو بہت بہت شکریہ ہم ادا کرتے ہیں. سر اس میں ایک کوشچن ناچیز کا یہ بن رہا تھا. پہلے تو سر میرا نام عرض کرتا ہوں کہ شہزاد علی ناچیز کا نام ہے. تو سر عرض یہ کرنی تھی کہ پوچھنا یہ تھا کہ کیا یہ جو خبر ہوتی ہے کیا یہ اچھا امپیکٹ ڈالنے کے لیے ہی لکھا جاتا ہے کسی بھی نیوز پیپر میں, یا برا امپیکٹ ڈالنے کے لیے بھی کوئی اگر ہم کچھ سرخی لکھتے ہیں تو کیا وہ خبر ہی ہوتی ہے وہ بھی؟ اچھا دیکھیں, اس میں 2 چیزیں ہیں. پہلے تو آپ ایک بات سمجھیں, خبر اچھی یا بری نہیں ہوتی, خبر ہوتی ہے. اب مثال کے طور پہ ابھی جو جنگ جاری ہے آرمینیا اور دوسرا کون سا ہے وہ ملک
आज़रबाईजान। खबर ये है कि आज़रबाईजान ने आर्मीनिया के इलाकों पे कब्जा कर लिया है। अब ये आज़रबाईजान के में तो जश्न मनाया जा रहा होगा और डेफिनेटली आर्मीनिया में इस पे दुख का और तकलीफ का इजहार हो रहा होगा, लेकिन खबर है ये, खबर ना अच्छी है ना बुरी है, बस ये एक खबर है। तो इसी तरह हाँ ये जरूर है कि जो मीडिया वॉर होती है इसके अंदर चीजों को है घुमा फिरा के और उसको चक्कर दे के पढ़ने वाले की राय को मुतासिर किया जाता है या करने की कोशिश की जाती है। सो ये एक अलहदा चीज है, ये आगे जाके ये खबर से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, इसका है खबर की प्रेजेंटेशन से ताल्लुक कि एक खबर आपके पास आई उसको आप किस तरह सामने वाले तक पहुंचाते हैं और आपके जहन में क्या है कि ये खबर पढ़ के, मिसाल के तौर पे अब मैं शेख रशीद की खबर अगर लोगों को वो करने के लिए दूं तो मैं कहूं कि जी आटे का बम तैयार और नवंबर दिसंबर में फटेगा, डेफिनेटली जो भी इसे पढ़ेगा वो उस परेशानी का बायस होगी। अगर मैं इसे पीटीआई के हमदर्द के तौर पे लिखूं तो फिर मैं लिखूंगा कि आटा माफिया हुकूमत के खिलाफ मैदान में आने के लिए तैयार, नवंबर दिसंबर में जंग होगी। तो खबर तो एक ही है, दोनों में एक ही बात है कि आटा महंगा होगा, लेकिन सिर्फ उसके बताने का अंदाज जो है उसका इम्पैक्ट बदल देगा। सर थैंक यू सर। जी सवाल करें। जी अस्सलाम वालेकुम। जी भाई साहब। अच्छा सर, मुझे ये पूछना था कि खबर के जो बेसिक सोर्सेज होते हैं वो मतलब हमारे पाकिस्तान जो हमारी यहाँ पे हमारे मुल्क में मतलब क्या होते हैं, जैसे अब आपने बताया कि शेख रशीद ने वफाकी काबीना के इजलास में ये बात कही है, तो सर ये मतलब ये सोर्सेज कहाँ से आते हैं और आम पब्लिक तक इसकी रसाई क्यों नहीं होती? वो जस्ट न्यूज़पेपर में ही मतलब जो सहाफ़ी लिखते हैं वो वही क्यों पहुँचता है? थोड़ा सा इन सोर्सेज के हवाले से बताइए। देखें अब तो ये वाली बात सोर्सेज वाली तो खत्म ही हो गई। मैंने भी टीवी पे पढ़ी तो टीवी हर एक शख्स की एक्सेस में मौजूद है ऑलमोस्ट पाकिस्तान में। फिर उसके बाद जिसने ये पढ़ी होगी प्रोपेगेंडा वार के तौर पर उसने उठा के अब तक पोस्ट कर दी होगी सोशल मीडिया पे कि लो जी नवंबर दिसंबर में आटा महंगा होने जा रहा है, और ये पोस्ट जो है सोशल मीडिया पे वायरल भी हो गई होगी। तो एक्सेस तो सबकी है, लेकिन असल चीज ये है कि वो उस एक्सेस को लेके मेरी एक्सेस हुई, मैंने एक चीज देखी और लेने के बाद मैंने उस एक्सेस, बिकॉज इट्स माय प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं उस एक्सेस से मिलने वाली चीज को आगे तक पहुंचा दूं। अब ये हर आदमी तो नहीं कर सकता, सोशल मीडिया के ऊपर हर बंदा तो अवेलेबल नहीं है या हर बंदा तो काम नहीं करता। सो मैं बीइंग जर्नलिस्ट जब लूंगा तो लेके मैं उसे डेफिनेटली अगले दिन ज्यादा लोगों तक पहुंचाऊंगा। मैं इस पे कॉलम भी लिख दूंगा, वीलॉग भी कर दूंगा, तज्जिया भी कर दूंगा, कई चैनल पे जाता हूं तो वहां पे बैठ के इसका तज्जिया कर दूंगा। तो क्योंकि ये मेरी ड्यूटी है कि एक चीज मेरे पास आई, अब उसका जो सोशल इम्पैक्ट है वो मेरे जरिए लोगों तक पहुंचेगा। अब ये इट डिपेंड ऑन मी कि मैं वो इम्पैक्ट कैसा डालना चाहता हूँ, पॉजिटिव और नेगेटिव। लेकिन जो रसाई की बात है तो अब तो ये गैजेट्स जितने भी आ गए हैं ये तो हर बंदे के पास, जो रेडी के ऊपर भी जा रहा होता है, जो सिट्टे भी बेच रहा होता है, उसके पास भी एंड्रॉइड होता है और नेट होता है। बहुत शुक्रिया। अच्छा दूसरा सर क्वेश्चन ये था कि एज अ जर्नलिज्म स्टूडेंट हमें मतलब स्टार्ट कहाँ से लेना चाहिए? क्योंकि हमारे सामने बहुत सारी फील्ड होती हैं, आप मतलब काफी देर से प्रोफेशनल लाइफ में हैं, तो इसमें हमें थोड़ा सा गाइड करें कि हमें स्टार्ट कहाँ से लेना चाहिए और जो है ताकि ये चीजें हमारे सामने क्लियर हो सके। देखो बात ये कि टीवी चूंकि एक जरा इसमें ग्लैमर ज्यादा है, सैलरीज भी ज्यादा है और थोड़ा सा इसका माहौल भी डिफरेंट होता है, तो हर बच्चा भागता है कि मैं चैनल और टीवी को अडॉप्ट करूं। लेकिन मैं ये समझता हूं कि जो ग्रूमिंग, जो ट्रेनिंग आपको अखबार में मिल सकती है वो कहीं नहीं मिल सकती। ये इसी तरह है कि चैनल वाले खबर दे देते हैं, ब्रेकिंग दे देते हैं कि जी शादरा में धमाका, और आधे घंटे बाद वो कहते हैं कि नहीं जी प्रेशर कुकर फटा था।
لیکن یہ خبر جب اخبار کے بندے کے پاس آئے گی نا تو وہ کبھی بھی پینک نہیں ہوگا, ایکسائٹمنٹ میں نہیں جائے گا. وہ اس خبر کو لے کے اس کی اتھینٹسٹی کو وہ ناپے گا, پھر اس کے اوپر وہ کام کرے گا باقاعدہ. مثال کے طور پہ ایک ایڈیٹر کے پاس یہ خبر آئے گی تو وہ رپورٹر سے کہے گا کہ جی آپ پہلے یہ پتہ کریں کہ یہ کیا ہوا اصل واقعہ. پھر اس کے بعد وہ فرض کریں کہ وہ کہتے ہیں جی ٹرانسفارمر پھٹ گیا, تو پھر وہ کہے گا کہ آپ جو ہے لیسکو والوں سے رابطہ کریں اور ان سے پوچھیں کہ یہاں پہ یہ اس علاقے میں ٹرانسفر اتنے کیوں پھٹتے. پھر پتہ چلے گا جی 10 بندے زخمی ہو گئے, تو پھر وہ کہے گا کہ آپ اب پتہ کریں ضلع انتظامیہ سے کہ انہوں نے ٹرانسفارمر ایک ایسی جگہ کیوں لگایا ہے جہاں سے لوگ گزرتے ہیں, اس کی سیکیورٹی کا کیوں نہیں بندوبست کیا. تو اخبار آپ کو تحمل سکھاتے ہیں, فیصلہ کرنے کی طاقت سکھاتے ہیں, اور کسی چیز کو بھی ڈائجسٹ کرنے کی طاقت سکھاتے ہیں. پھر جو زبان ہے یہ اخبار سے ہی آپ سیکھ سکتے ہیں. اب کیا کہتے ہیں, اب کچھ دن پہلے میں ایک چینل کے اوپر ایک لڑکی کا بلیٹن وہ پڑھی تھی تو سن رہا تھا, تو وہ تھا کہ خواندگی کا عالمی دن منایا گیا. تو وہ کہہ رہی تھی کہ آج پوری دنیا میں خواندگی کا عالمی دن منایا گیا. تو میں حیران ہو گیا کہ مطلب اتنے خاوند کہاں سے آ گئے. تو وہ پھر پتہ چلا کہ خواندگی کا عالمی دن تھا. اسی طرح ایک جو اینکر تھی وہ کہہ رہی تھی کہ وہ خسرے کی وبا سے کہیں سندھ میں کوئی لوگ بچے مر گئے تھے, تو وہ خسرے کو اس نے اپنی طرف سے لیا. بڑے کیونکہ اس کی نہ گرومنگ تھی, نہ اس کی کوئی پراپر لٹریچر اس نے پڑھا تھا, نہ اسے اردو دانی آتی تھی, تو وہ اس نے وہ خسرے کی وبا کو کہا کہ مٹھی میں خواجہ سرا کی وبا سے 6 بچے انتقال کر گئے. تو یہ جہالتیں جتنی بھی ہیں اس کی ریزن یہ کہ پراپر انسٹیٹیوشن تو ہے کوئی نہیں, اور جو بچے پڑھ کے آتے ہیں مختلف یونیورسٹیز سے ان کا نہ اردو کا کوئی ایکسپوجر ہوتا ہے اور انگلش کا تو ہو ہی نہیں سکتا. سو اخبار میں آپ کو زبان سکھائی جاتی ہے, آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ الفاظ کا مطلب کیا ہے, ان کا استعمال کیسے ہوتا ہے, اور وہ ایکسنٹ اور ادائیگی کا کوئی تعلق نہیں ہوتا اخبار میں سکھایا جاتا ہے. لیکن جب آپ ایک لفظ پڑھتے ہیں اور اس کے اصل معنیت میں پڑھتے ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی آپ کو اس کی ادائیگی بھی سمجھ آ جاتی ہے. جی باقی کوئی سوال؟ السلام علیکم سر, میرا یہ سوال تھا جی کہ کسی بھی خبر پر تجزیہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ جی آواز نہیں ہے مجھے, پہ کہیے گا. سر کسی بھی خبر پر تجزیہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں تجزیہ کیسے کیا جا سکتا ہے, اس کے لیے تو آپ کے اندر پہلے اتنی انفارمیشن اور اتنی ڈیپتھ ہونی چاہیے نا کہ آپ کسی چیز پہ تجزیہ کر سکیں. جب ایک خبر آپ کے پاس آتی ہے تو آپ کے پاس اتنا نالج ہونا چاہیے کہ اس خبر کا امپیکٹ, اس خبر کی بیک گراؤنڈر, اس خبر کے لگنے یا نہ لگنے کے اثرات, اور پھر اس خبر کے اندر جو موجود کانٹینٹ ہے اس کو آپ ڈسکس کر سکیں. خالی پانڈے بول تو سکتے ہیں لیکن خالی پانڈوں کے آواز کا مطلب تو کوئی نہیں ہوتا نا. آپ کو پڑھنا پڑے گا, آپ کو کرنٹ افیئر نالج ہونا چاہیے, آپ کے پاس کرنٹ افیئر نالج کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس لکھنے یا بولنے کی صلاحیت ہونی چاہیے, تبھی آپ کسی چیز کا تجزیہ کر سکتے ہیں. اور تجزیے کے لیے آپ کے پاس اتنا نالج ہونا چاہیے کہ آپ اس خبر کے پیچھے چھپی ہوئی خبر اور خبر کے جو وجوہات اور محرکات ہیں ان کو کا بھی پتہ ہو, تبھی آپ تجزیہ کر سکتے ہیں. جی سر بہت شکریہ. جی کسی اور کا سوال؟ جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی سر آپ راجستھان دعا مانگتے ہوئے بات کر رہے ہو مجھ سے کہ یہ خالی تصویر ہے؟ جی سر تصویر ہے صرف. اچھا اچھا ماشاءاللہ. یہ کسے امپریس کر رہے ہو, اللہ کو کر رہے ہو کہ بندوں کو؟ دونوں. اچھا اچھا, اب یہ چیک کر لو کہ کوئی دونوں میں سے ہو بھی رہا ہے کہ نہیں. یہ سر آپ بہتر بتا سکتے ہیں. میں تو یہ تصویر دیکھ کے مجھے تو یہ لگا کہ جو عبادات ہوتی ہے نا وہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہوتا ہے, اس کی تشہیر کرنی نہیں چاہیے.
جی یہ میں نے بہتر ویسے ٹپ دی ہے آپ کو. بہتر ہے. تھینک یو. جیتے رہو جیتے رہو جی. جی سر یہ کوشچن یہ تھا کہ راضی صاحب کہہ رہے تھے کہ جو اچھی خبر ہے اس میں 3 کاف شامل ہوتے ہیں. کیوں, کیا, کون, کب, کہاں ہوتی ہے. سر یہ کوشچن یہ ہے کہ نیوز کے جو 3 پارٹس ہوتے ہیں, مین ہیڈنگ ہوتی ہے, سب ہیڈنگ ہوتی ہے, اسٹوری ہوتی ہے. سب ہیڈنگ میں کون سا کاف استعمال ہوگا, اسٹوری میں کون سے کاف استعمال ہوں گے, یہ سر کائنڈلی سوال آگاہ کیجیے گا. اچھا دیکھیں, بات یہ ہے کہ ایک تو وہ جو وائی ویئر وین ہوز گے, وہ یہ ساری چیزیں بیسیکلی ابتدائی خبر کا حصہ ہوتی ہیں. جب آپ ڈیٹیل میں جاتے ہیں نا تو ابتدائی خبر دب جاتی ہے اور جو ڈیٹیل ہے وہ اسے ڈومینیٹ کر لیتی ہے. پھر دوسری چیز یہ ہے کہ جب آپ خبر کو سرخیاں بنا رہے ہوتے ہیں, ہیڈ لائنز بنا رہے ہوتے ہیں, تو یہ ضروری نہیں ہے قطعاً بھی کہ آپ ان کسی 3 کاف میں سے ایک کاف کو میں سے کچھ نکالیں. جب آپ کوئی بھی خبر کی ہیڈ لائن نکالتے ہیں تو آپ پہلے تو یہ دیکھیں کہ آپ یہ اخبار یا یہ آئٹم, یہ پروڈکٹ سیل کہاں کر رہے ہیں. اگر خبریں میں ہے تو اس کی سرخی بڑی سینسیشنل ہوگی, جنگ میں ہے تو بڑی کاروباری ہوگی, پاکستان میں ہے تو بیلنس ہوگی, نوائے وقت میں ہے تو ایک خاص نظریاتی اس پہ ہوگی. تو یہ بھی آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. میں ایک چھوٹی سی 1 منٹ کا ایک شیئر کرتا ہوں واقعہ کہ ایک دفعہ میرے پاس ایک خبر آئی کہ اسلام آباد میں CDA نے غیر قابضین جو تھے ان کے مکان گرا دیے, بلڈوز کر دیے. وہیں اسی میں ایک تھی کہ ایک بچی روتی رہی کہ اس کی گڑیا جو تھی وہ ان میں دب گئی اور وہ بلڈوزرز میں. تو خبر تو یہی تھی نا کہ CDA کا تجاوزات کے خلاف آپریشن اور اتنے مکان گرا دیے. لیکن میں نے سرخی نکالی امی میری گڑیا بس, اور نیچے میں نے وہ خبر دے دی. تو وہ خبر اگلے دن سب سے زیادہ پڑھی گئی کیونکہ اس میں نے جو ہمارے ہیومن سینٹیمنٹس ہیں ان کو ٹچ کیا, جو چیز عام آدمی نے نہ اس خبر میں محسوس کی, نہ رپورٹر نے کی, نہ اسے کسی نے ضروری سمجھا. تو یہ تو آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. مثال کے طور پہ زرداری صاحب کی جب بیل کینسل ہوئی تھی تو عباس اطہر مرحوم نے سرخی لگائی تھی کہ تانگا آ گیا کچہریوں خالی. تو یہ بھی ابھی اس پہ بھی ایک بحث ہوتی ہے کہ کیا ہم جو سرخی ہے وہ کنٹینٹ میں موجود جو ہو اسی سے نکال سکتے ہیں یا ہم اس پہ تبصراتی سرخی بھی دے سکتے ہیں. جی بہت شکریہ سر. میں ابھی کر رہا ہوں بس یہ ایک چھوٹا سا وہ میری ساری ان کی طرف سے کہ آپ نے وقت نکالا, آپ نے ہماری رہنمائی کی. انشاءاللہ ہم آپ سے رہنمائی لیتے رہیں گے اور آپ جیسے اساتذہ کے ساتھ ہمارا یہ سیشن یقیناً ہم سب کے لیے اعزاز کی بات ہے سر. بہت بہت شکریہ سر, آپ نے ہمیں جوائن کیا. جیتے رہیں, آپ سلامت رہیں, اور اللہ تعالیٰ آپ کو ایک اچھا صحافی تو بنائے یا نہ بنائے لیکن اچھا انسان ضرور بنائے. معاشرے کو ایک اچھے صحافی سے زیادہ ایک اچھے انسان کی ضرورت ہے آج کل. بہت بہت شکریہ سر.